अरबों खरबों दरूदो सलाम उस पाक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी औलाद पर एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम आपको गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताएंगे, कैसे उनको फांसी हुई और उसने उस गुस्ताख को कत्ल किया। वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिए। रहमान मजनब साहब रावी हैं कि गाज़ी इल्मुद्दीन 4 दिसंबर 1908 को मतवस्ता तबके के एक शख्स तालियामंद के घर लाहौर में पैदा हुए। यह उनके दूसरे बेटे थे। नजारी पेशा था। इज्जत से दिन गुजर रहे थे। ऐसे नामवर ना थे। अपने मोहल्ले तक उनकी शोहरत महदूद थी, या फिर लाहौर से बाहर जाकर कहीं काम करते तो मेहनत, शराफत और दयानतदारी की बदौलत मुख्तसर से हल्के में अच्छी नज़र से देखे जाते। ज़िंदगी इस ढब की थी, सुबह होती है शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। उस ज़माने में मस्जिद मोहल्ले के बच्चों की इब्तिदाई दरसगाह थी। तालियामंद ने भी अपने बेटे इल्मुद्दीन को मस्जिद में भेजा ताकि कुरान मजीद पढ़े। इल्मुद्दीन ने कुछ दिन वहाँ गुजारे, तालीम हासिल की, लेकिन वो ज़्यादा तालीम हासिल न कर सके। कुदरत का कोई राज था, उनसे ऐसा काम लिया जाना था जो अमल की दुनिया में तालीम से बढ़कर था, बल्कि तालीम का मकसूद था। उनमें मनजानब अल्लाह ऐसा जो हर मख्फी था, जिसके बच्चे को खबर ना थी, लेकिन उस जौहर ने आगे चलकर वो काम कर दिखाया जिससे उन्हें तब और ताब जाओ दाना मैसर आई। इस काम का कोई बदल ना था। तालियामंद के दो बेटे थे, मोहम्मद दीन और इल्मुद्दीन। दोनों में बड़ा प्यार था। इल्मुद्दीन वालिद के साथ कभी बाहर जाता तो मोहम्मद दीन को कलक होता। एक दफ़ा मोहम्मद दीन ने इल्मुद्दीन के बारे में एक परेशान कुन ख्वाब देखा कि इल्मुद्दीन ज़ख्मी है। मोहम्मद दीन बेचैन हुआ और छोटे भाई की खैरियत मालूम करने सियालकोट पहुंचा। दोनों भाइयों की मोहब्बत का ये आलम था कि जब मोहम्मद दीन अपने वालिद के ठिकाने पर पहुंचा तो इल्मुद्दीन चारपाई पर बैठा था। भाई को देखते ही इल्मुद्दीन उछल पड़ा। शिद्दत जज्बात से दोनों भाई बगलगीर हो गए। मोहम्मद दीन ने देखा कि इल्मुद्दीन वाकई ज़ख्मी है। हाथ पर पट्टी बंधी हुई है, हाथ पर शीशा लगा था, लेकिन ज़ख्म गहरा नहीं था। अगले दिन मोहम्मद दीन वापस लाहौर आ गए। इल्मुद्दीन ने बचपन में बाज़ ऐसे वाक़यात देखे जिनके नकूश उनके दिमाग पर सबत हुए और उनकी किरदार साजी में काम आए। इल्मुद्दीन 1 साल तक वालिद के साथ कोहाट में रहे। ये इलाका गेवर और बहादुर पठानों का है। पठानों का ये वसफ़ है कि जो उनसे नेकी करे वो उसे भुलाते नहीं, याद रखते हैं। बड़े मुखय्यर तबे और मतवाज़े लोग हैं। मोहसिन को करार वाकई सिला देते हैं, जान तक निसार कर देते हैं। इल्मुद्दीन के वालिद ने कोहाट जाकर रहने के लिए मकान किराए पर लिया, जिसका मालिक अकबर ख़ान नामी पठान था। तालियामंद एक दिन काम में मसरूफ़ थे कि किसी ने आकर बताया कि उनके मालिक मकान अकबर ख़ान का भाई से झगड़ा हो गया है। उसका भाई शदीद ज़ख्मी हो गया है और उसकी रिपोर्ट पर पुलिस ने अकबर ख़ान को गिरफ़्तार कर लिया है। अकबर ख़ान की गिरफ़्तारी की खबर सुनते ही तालियामंद ने काम छोड़ा और अकबर ख़ान की मदद पर जाने को तैयार हो गए। तालियामंद के एक साथी रोशन ख़ान ने हैरानी से पूछा, तालियामंद,
تمہاری اکبر خان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے جو یوں کام چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تالے مند نے کہا، میں اس کا کرایہ دار ہوں، وہ میرا محسن ہے۔ اگر خوشی کے وقت وہ مجھے نہیں بھول سکتا تو پھر میں مصیبت کی گھڑی میں اس کی خیر خبر نہیں لے سکتا کیا؟ روشن خان اور تالے مند دونوں ساتھ چل پڑے اور دونوں کی کوشش سے اکبر خان پولیس کی گرفت سے چھوٹ گیا۔ اس واقعے کا اکبر خان پر یہ اثر ہوا کہ تالے مند کی ضد اور اس کے اصرار کے باوجود اکبر خان نے 1 سال تک اس سے کرایہ وصول نہیں کیا۔ جب تالے مند واپس لاہور آئے تو اکبر خان نے پیار کی نشانی کے طور پر باپ بیٹے کو ایک چادر بھی دی۔ جب ہندو مصنف راج پال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے رنگیلا رسول نامی کتاب لکھی تو اس کی اشاعت سے مسلمانوں میں غم اور غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ ہر مسلمان کے دل میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کی امنگ بھر گئی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے جذبات کے پیش نظر راج پال کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے اسے بری کر دیا۔ غازی علم الدین ان تمام حالات سے بے خبر تھے۔ ایک روز حسب معمول کام پر گئے ہوئے تھے۔ غروب آفتاب کے بعد گھر واپس جا رہے تھے تو دلی دروازے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ ایک جوان کو تقریر کرتے دیکھا تو رکے، کچھ دیر کھڑے سنتے رہے، لیکن کوئی بات پلے نہ پڑی تو قریب کھڑے ایک صاحب سے انہوں نے دریافت کیا کہ کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے علم الدین کو بتایا کہ ایک ہندو راجپال نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتاب چھاپی ہے، ان کے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ وہ دیر تک تقریر سنتے رہے۔ علم الدین کی زندگی کے تیور ہی بدل گئے۔ پھر ایک دفعہ غازی علم الدین نے خواب دیکھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، علم الدین جلدی کرو، راجپال تمہارے ہی ہاتھوں قتل ہوگا، قدرت نے یہ سعادت تمہارے ہی مقدر میں لکھی ہے۔ غازی علم الدین نے صبح ہوتے ہی تیز دھار چھری خرید لی اور سیدھا راجپال کی دکان پر پہنچے اور پوچھا کہ راجپال کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں ہی راجپال ہوں۔ غازی علم الدین نے وہی چھری اس کے پیٹ میں کھونپ دی۔ اس کے منہ سے ہائے کی آواز نکلی اور وہ فرش پر اوندے منہ گر گیا۔ راجپال کو قتل کرنے کے بعد غازی بڑے اطمینان سے قریبی نل پر گئے اور چھری کو اس ملعون کے ناپاک خون سے صاف کیا۔ ابھی پانی پینے ہی والے تھے کہ ایک شور ان کے کانوں میں پڑا، راجپال قتل ہو گیا، قاتل کو پکڑو، جانے نہ پائے۔ شور مچانے والے سب ہندو تھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں اور لاٹھیاں تھیں، لیکن وہ سب غازی کے قریب آ کر خود بخود رک گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر غازی علم الدین مسکرائے۔ غازی علم الدین کے والد گرامی تالے مند نے اپنے بیٹے کے اس کارنامے پر یوں اظہار مسرت فرمایا، اگر یہ کام میرا بیٹا نہ کر سکتا تو مجھے دکھ ہوتا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا، اگر میرے 7 لڑکے ہوتے اور وہ اس طرح تحفظ ناموس رسالت کے لیے قربان ہو جاتے تو میں زیادہ خوش ہوتی۔ غازی نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ راجپال کی لاش میو ہسپتال بھجوا دی گئی۔ اس کے قتل کی خبر آنن فانن پورے شہر میں پھیل گئی۔ رات گئے تک اخبارات کے ضمیمے فروخت ہوتے رہے۔ ہندو ہسپتال کے باہر جمع ہو گئے۔ مسلمان بھی پولیس اسٹیشن کے باہر غازی علم الدین کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ مسلمان اخبارات کا مطالبہ تھا کہ غازی علم الدین کو رہا کر دیا جائے۔
کیونکہ اس نے حرمت رسول کی پاسداری کی ہے۔ غازی علم الدین پر مقدمہ چلتا رہا، ہر عدالت نے انہیں سزائے موت کا حکم سنایا۔ علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے انہیں بچانے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن سزائے موت کا حکم برقرار رہا۔ ایک دفعہ کسی نے غازی سے کہا کہ تم اقبال فیل نہ کرو، تو آپ نے جواب دیا، تم لوگ مجھے جام شہادت سے محروم رکھنا چاہتے ہو، میں تو ہر جگہ یہ اعلان کروں گا کہ راجپال کو میں نے قتل کیا ہے۔ ایک جان کی کیا بات ہے، اگر مجھے 10 جانیں مل جائیں تو میں وہ بھی ناموس رسالت کی پاسداری پر قربان کروں گا۔ یہ قتل میرے نامہ اعمال کا اعزاز ہے، اور میں اس اعزاز سے محروم ہو کر حضور کے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ میاں والی شہر میں ایک مجذوب رہتا تھا جو کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ جب غازی علم الدین میاں والی جیل میں منتقل ہوئے، اس رات وہ مجذوب گلی کوچوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور بلند آواز میں نعرے لگاتا، لوگو تمہیں مبارک ہو، تمہارے پاس ایک عاشق رسول آ رہا ہے۔ وہ رات اس مجذوب نے یوں گزار دی، پھر غائب ہو گیا۔ جب جیل میں غازی علم الدین کو پھانسی کا حکم سنایا گیا تو ان کے جسم میں مسرت کی لہر دوڑ گئی، چہرہ تمتما اٹھا اور وہ یہ شعر گنگنانے میں محو ہو گئے، بے تاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام۔ پھانسی کی سزا سننے والا شخص جتنا بھی دلیر ہو، پھانسی کی سزا کا اعلان ہو جانے کے بعد اس کا وزن ضرور گھٹتا ہے، بڑھتا نہیں۔ لیکن عاشق رسول غازی علم الدین کا وزن 22 مئی 1929 کو 128 پاؤنڈ تھا، اور شہادت کے دن ان کا وزن 140 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ یہ دنیا کی انوکھی مثال ہے۔ 31 اکتوبر 1929 بروز جمعرات میاں والی جیل ہی میں اس مرد مجاہد کو تختہ دار پر چڑھانے کا اہتمام کر لیا گیا۔ آپ نے 2 نوافل ادا کیے اور بڑے اطمینان اور وقار کے ساتھ تختہ دار کی طرف بڑھے اور پھندے کو چومتے ہوئے خوشی سے زیب گلو کر لیا اور درود سلام پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر کے حیات جاویداں پا گئے۔ علامہ اقبال نے جب جنازے کی کیفیت دیکھی اور شہید کے چہرے کی زیارت سے فیض یاب ہوئے تو فرمانے لگے، اسی گلاں ہی کردے رہے تے ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا، یعنی ہم باتیں کرتے رہے اور ترخان کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا۔ غازی علم الدین کو لاہور میں چوبرجی کے بالکل نزدیک میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بے شک عشق رسالت کی بات ہی نرالی ہے۔ زہے نصیب جس کا عشق رسالت کے لیے کچھ لگ جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے یہ جان بھی چلی جائے اور اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے، تب بھی یہ سودا سستا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔